أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عصاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من نسی الصلاۃ علیہ فقد نسی طریق الجنہ، جو مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اس لیے کہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جس کو خداوند قدوس خود سر انجام دیتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ آل ایمان کو حکم ہے صلو اور سلمو، درود بھی بھیجو اور خوب سلام بھی عرض کرو۔ اللہ ہمیں کثرت سے سرکار کی ذات گرامی پر درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت کی دعوت پر بلا تاخیر میں حاضر ہو گیا۔ انہوں نے حکم فرمایا کہ سورہ فرقان کی روشنی میں مقربین کے اوصاف کو بیان کیا جائے۔ پہلے تو یہ طے کرنا پڑے گا کہ مقرب یا مقربین کہتے کس کو ہیں۔ اللہ اکبر، یہ باب تفعیل کا اسم مفعول کا صیغہ بنتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے وہ لوگ جو سب سے زیادہ اللہ جل جلالہ کے قریب ہیں، نمبر ایک۔ دوسرا معنی یہ بنتا ہے وہ خوش نصیب کہ جنہیں اللہ جل جلالہ اپنے سب سے زیادہ قریب رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت اللہ والوں، احسان کرنے والوں کے بہت زیادہ قریب ہے۔ اور یہی لفظ اقرب کے صیغے کے ساتھ بھی استعمال ہوا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کے اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو آل قرب، متصوفین، اولیاء، صوفیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے متصف اور آپ سے منسوب خوش نصیب وہ گروہ جسے صحابہ کرام علیہ رضوان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس امت کا پہلا صوفی جس کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ علیہ رضوان وہ ہیں جن کی تربیت میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جس کو ہم ڈائریکٹ تربیت کہتے ہیں۔ باقی جتنے بھی روئے زمین پر آئے ان کی انڈائریکٹ تربیت ہے، کسی کی صحابہ نے تربیت کی، کسی نے
کسی کی تابعین نے، کسی کی تبع تابعین نے، اللہ حاضل قیاس۔ لیکن یاد رہے اس تربیت کے اندر جو ستھرا اور اجلا ہوا عنصر اور ان کا وصف ہے وہ ہے ان کا باادب ہونا۔ اس لیے کہ ادب ایک ایسی سواری ہے جس کے اوپر انسان جب سوار ہو جاتا ہے تو اس کا کیا دھرا کبھی برباد نہیں ہوتا، اللہ اسے آباد رکھتا ہے۔ ان اہل ادب، ان متصوف، ان مقربین کے اوصاف اللہ جل جلالہ نے جو قرآن میں بیان کیے، ان میں سب سے پہلا وصف ان کی چال کے بارے میں بیان کیا کہ وہ چلتے کیسے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وعباد الرحمن، میرے بندے رحمان کے بندے کون ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ جو زمین پر جب چلتے ہیں تو بڑی نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، ملائمت کے ساتھ چلتے ہیں، بلکہ ان کا چلنا ہی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد انسان کے دل کی کھڑکی کھل جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک کبھی شمائل میں آپ پڑھیں تو حضور علیہ السلام جب بلندی سے پستی کی جانب تشریف لاتے تو آپ کے تشریف لانے کا انداز کیسا ہوتا؟ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھکے ہوتے اور آپ کی زبان مقدس کے اوپر یہ الفاظ ہوتے سبحان اللہ۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نچلی سطح سے اوپر والی جانب عروج فرماتے، کسی سیڑھی کو عبور کرتے یا چڑھتے کسی پہاڑی کے اوپر، یا راستے کی چال ایسی ہوتی جس میں چڑھائی کا سفر ہوتا، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ کلمات طیبات اپنی زبان مبارک سے ادا فرماتے اللہ اکبر۔ اب اترائی سے نیچے آنا اور اس وقت سبحان اللہ کہنا، اور نچلی سطح سے اوپر والی سطح پہ جانا اور اس وقت کے لیے اللہ اکبر کہنا، اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ جیسا کہ ہم سیڑھیاں چڑھتے ہیں اور اترتے ہیں یہی کلمات پڑھتے ہیں اور پڑھنے چاہیے۔ جب اترتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں تو ہم اس بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، بندے ہوتے ہوئے ہم اوپر سے نیچے تو آ سکتے ہیں مگر رب اس سے پاک ہے۔ اور جب نچلی سطح سے اوپر والی سطح پہ ہم جاتے ہیں تو ہم پھر اظہار کرتے ہیں اے باری تعالیٰ جتنا بلندی پہ ہم چلے جائیں بڑا سب سے بڑا تو ہی ہے۔ تو اللہ اکبر کے جملے میں اس بات کا اظہار ہوتا ہے تاکہ انسان کی شخصیت میں تکبر نہ آئے، تواضع رہے۔ تو ان متواضعین، تواضع کے ساتھ چلنے والوں کی سب سے پہلی جس خوبی کو بیان کیا، فرمایا الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو بڑی ملائمت کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے کوئی جاہل مخاطب ہوتا ہے تو اسے سلام کہتے ہیں۔ اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ جیسا وہ خطاب کرتے ہیں، آگے سے بولتے ہیں، اللہ کا بندہ ویسا جواب نہیں دیتا۔ مثلا ایک کشتی میں سفر ہو رہا تھا اور دوسری کشتی سامنے سے آ رہی تھی۔ ایک کشتی میں وہ بیٹھے ہوئے تھے جو رب کے پسندیدہ ہیں، جن کی بات ادھر ہو رہی ہے، اور دوسری کشتی میں وہ بیٹھے ہوئے تھے جو روئے زمین پر سب سے زیادہ بدکار ہے۔ جس کشتی میں پسندیدہ بیٹھے ہوئے تھے ان کی لیڈ کرنے والے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ متقدمین میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری کے ساتھ جتنے احباب تھے، آپ کے دوست، آپ کے قریب رہنے والے، انہوں نے جب سامنے والی کشتی کو دیکھا تو کہنے لگے اے ذوالنون، ان کے حق میں ایسی بد دعا کریں کہ یہ ساری زندگی بدکاری کے اندر مبتلا ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں دریا کے اندر، اپنی کشتیوں میں بیٹھ کر لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، تو آج ایسی بد دعا کریں کہ یہ زمین ان سے پاک ہو جائے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کلمات دہرائے وہ سنیے۔ آپ نے فرمایا اللہ جس طرح زندگی میں ان کو خوش رکھا ہوا ہے، مرنے کے بعد بھی انہیں خوش رکھنا۔ اب ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مقدس سے یہ کلمات جب نکلے
تو آپ کے احباب میں سے کچھ نے عرض کی حضرت وہ تو پہلے ہی اس نوعیت کے لوگ ہیں اور اوپر سے آپ انہیں ان کی خوشی کی بات کر رہے ہیں۔ جب کشتیاں آمنے سامنے آئیں، ذوالنون مصری کی زیارت کی، جب حضرت کی زیارت کی تو انہوں نے سچی توبہ کر لی۔ جب سچی توبہ کی تو ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کام ان کا بھی بن گیا، کام ہمارا بھی بن گیا۔ اس لیے کہ وہ تو جاہل تھے، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہم نے اپنی زندگی کا رنگ ڈنگ کیسے اپنانا ہے، اس کو کیسے گزارنا ہے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے ان لوگوں کی پہلی نشانی، دوسری نشانی یہ بیان کی، فرمایا اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو انہیں ایک تو سلام کہتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ جو وہ کلام کرتے ہیں اس قسم کا کلام نہیں بلکہ درستگی پہ مبنی ایسا کلام کرتے ہیں کہ اگلے کی زندگی سدھر جاتی ہے۔ اور اگلی جو ان کی نشانی بتائی، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ جو گزارتے ہیں اپنے رب کے حضور راتیں، کبھی سجدے کی حالت میں کبھی قیام کی حالت میں۔ قرآن مجید کی ترتیب دیکھیے، پہلے سجدے کا ذکر کیا، بعد میں قیام کا ذکر کیا۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ یاد رکھیں خدا بند ذوالجلال کی ذات گرامی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ پہلے سجدے کا ذکر معاذ اللہ کیوں کیا، پھر قیام کا کیوں کیا۔ اس لیے کہ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا، جو تم کام کرتے ہو ان کو بھی پیدا کیا ہے۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، جو اللہ کرتا ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں پوچھ سکتا، جو مخلوق کرتی ہے رب پوچھ سکتا ہے، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ تو سجدے کا پہلے ذکر کیوں کیا؟ مفسرین نے اس کے اوپر یہ نقطہ نوٹ کیا، عبادت کا رکن رکین اہم ترین حصہ ہی سجدہ ہے، اس لیے اس کا پہلے ذکر کر کے اس کی عظمت کو اجاگر کیا۔ اچھا یہ رات اپنے رب کے حضور کبھی سجدہ کرتے ہیں کبھی قیام کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کے لیے پانی ڈال رہے ہیں۔ جب وضو کی تکمیل ہوتی ہے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی تربیت سرکار نے کی، سنو جواباً کیا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ نہیں چاہیے، بس مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا او غیر ذالک، اے ربیعہ کیا اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے؟ جنت تو مل گئی، جب میری صحبت میں تم آ گئے، یہ معاملہ تو تمہارا پکا ہے، تصدیق شدہ ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے؟ بات صرف اتنی تھی، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کو راہ روے منزل ہی نہیں، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، وہاں اگر مگر کی بات ہی کوئی نہیں۔ تو حضرت ربیعہ اسلمی نے جنت کے اندر سرکار کی رفاقت مانگی۔ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رفاقت کا طریقہ کیا بتایا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری رفاقت چاہتے ہو تو پھر سنو، فاعینونی بالسجود، سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو، یعنی میرے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتے رہو۔ یہ سجدہ ریزی وہ ہے جو تمہیں میرے ساتھ میری رفاقت نصیب کر دے گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، عمر ثانی جن کو کہا جاتا ہے، کیا مقام ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور مقدس یہ واپس پلٹا کے لے آئے، سارا دن حضور کی امت کا کام کرتے ہیں، جب رات پڑتی ہے اپنے مکان کے اندر ایک چھوٹا سا حجرہ بنایا ہوا ہے، اس حجرے کے اندر عبادت میں مصروف عمل ہو جاتے ہیں، اور جب وہ حصہ آتا ہے
مسلم شریف کی حدیث کے مطابق اللہ جل جلالہ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور فرماتا ہے حل من سائل فیعطیہ سوالہ، کیا ہے کوئی مانگنے والا اس کی مانگ کے مطابق اسے عطا کیا جائے؟ حل من داع فیستجاب لہ دعاہ، کیا ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا کو قبولیت کا جامہ پہنا دیا جائے؟ حل من مستغفر فاغفر لہ، کیا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو کامل بخش دوں؟ اس وقت جس وقت یہ صدا لگتی ہے، اللہ کا بندہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوافل سے فراغت کے بعد اپنے گلے میں ایک پھندا ڈالتا ہے اور پھندا ڈال کے عرض کرتا ہے باری تعالیٰ مجرم تیری بارگاہ میں حاضر ہے، اسے معاف کر دے۔ کام کے اندر کوتاہی نہیں کی، کمی بھی نہیں کی، حضور کی امت کا ہر کام کیا، مگر اینڈ کس پہ کیا؟ اپنے آپ کو مجرم ثابت کرنے کے لیے اپنے گلے میں پھندا ڈال کر کے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اس مجرم کو معاف کر دے۔ یہ وہ اوصاف ہیں جو اوصاف بندے کے اندر پیدا تب ہوتے ہیں جب قرآن سے اس کا تمسک ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے بعد والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ عرض کرتے ہیں ہمارے پروردگار تو ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، ان عذابہا کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب لازم ہے۔ غرام غریم اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے جو کسی کو قرض دیتا ہے، قرض خواہ کسی سے قرض طلب کرتا ہے، دینے کے بعد اس کو غریم بھی کہتے ہیں، غریم بھی کہتے ہیں، چونکہ وہ پیچھے لگا رہتا ہے، لازم کر لیتا ہے اپنے لیے کہ جب تک میں اس سے اپنا قرض واپس نہ لے لوں اس وقت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ اسی طرح جہنم کا عذاب ہے، اللہ معافی دے، وہ بندے کے پیچھے لگا رہے گا کیونکہ اس کے لیے لازم ہو چکا ہوتا ہے۔ انہا ساعت مستقرم و مقامہ، اس کے بعد اللہ نے فرمایا بے شک یہ ٹھہرنے کی اور قرار کی بہت بری جگہ ہے، عذاب جہنم یا جہنم۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اللہ والے جب خرچ کرتے ہیں تو خرچ کے اندر اسراف نہیں کرتے، اسراف کہتے ہیں فضول خرچی کو، ولم یقتروا، اور بخل سے بھی کام نہیں لیتے، وکان بین ذلک قواما، جب فضول خرچی بھی نہیں کرتے بخل بھی نہیں کرتے تو اللہ جل جلالہ نے ان کا کرائٹیریا بتا دیا، فرما وہ بیچ بیچ میں اعتدال کی راستے پہ چلتے ہوئے فضول خرچی سے بھی بچ جاتے ہیں، بخل سے بھی بچ جاتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، کیا مقام اور کیا شان ہے۔ آپ کا لنگر ایسا تھا، یعنی کھانا آپ لوگوں کو کھلاتے تھے جو چلتا ہی رہتا تھا، جاری و ساری رہتا تھا، تسلسل رہتا تھا، اس میں کبھی ختم ہونے کا عنصر نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا اے حسن یہ اسراف کیا ہے؟ یہ اسراف ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نیکی میں اسراف نہیں ہے، نیکی میں اسراف نہیں ہے اور اسراف میں نیکی نہیں ہے، یعنی فضول خرچی کریں تو نیکی نہیں ہے، لیکن جب نیکی کریں تو اس کے اندر اسراف نہیں ہے بھائی، اس میں فضول خرچی ہے ہی نہیں۔ فرمایا کھانا کھلانا یہ نیکی کا کام ہے اور نیکی کے کاموں کے اندر کوئی اسراف نہیں ہوتا، فضول خرچی نہیں ہوتی۔ تو یہ خوبصورت جواب اس آیت مقدسہ کی عملی تفسیر حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر۔ اچھا، اسراف کے اوپر ایک اس سے بھی تکڑی بات، قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ صوفی گزرے ہیں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ان کا دور ایک ہے۔ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے امام کے پیچھے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہی سلام پھرتا تھا چلے جاتے تھے، جلدی چلے جاتے تھے۔ ان کی شکایت بادشاہ وقت کو کر دی گئی کہ یہ سلام پھیر کر فوراً چلے جاتے ہیں، یہ مکروہ ہے، جلدی سلام پھیر کر
اٹھنا اور چلے جانا، اس کے بعد پڑھیں کچھ، پھر اللہ سے دعا مانگیں۔ حضرت قاضی عبید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کی جب شکایت بادشاہ وقت کو کی گئی، بادشاہ نے طلب کیا کہ تم جلدی چلے جاتے ہو، تمہاری شکایت ہے۔ قاضی عبید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ بیچ میں ایک کنات بھی آتی ہے اسراف اور اقتار کے بیچ میں، قاضی عبید الدین ناگوری نے بادشاہ وقت کو جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ویسے تو اس کا جواب میں نہیں دینا چاہتا تھا، چپ واپس جانا چاہتا تھا، لیکن اب تو نے پوچھی ہے حقیقت تو میں تمہیں اس سے شناسائی دیتا ہوں۔ قاضی عبید الدین ناگوری فرمانے لگے، میں اور میری بیگم کے پاس صرف ایک چادر ہے، جب میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں امام کے پیچھے تو اپنی بیگم کو میں غلہ دان میں بٹھا آتا ہوں، اور وہ چادر میں زیب تن کر کے فجر کی نماز ادا کر کے واپس چلے جاتا ہوں جلدی۔ وہ چادر اپنی بیگم کو دیتا ہوں اور خود غلہ دان میں بیٹھ جاتا ہوں، وہ فجر کی نماز ادا کرتی ہے۔ اصل وجہ یہ ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بادشاہ وقت چونک اٹھتا ہے، چونکہ خدا ترس لوگ تھے وہ، اور شریعت اسلامیہ کو ترجیح دیتے تھے، اس کو رواج دیتے تھے، اپنی من پسند کو رواج نہیں دیتے تھے۔ میں نے ابھی بھی ایک مثال آپ کے سامنے رکھی، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ۔ قاضی عبید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں بادشاہ وقت نے اونٹوں پہ سامان لدوایا اور بھجوا دیا۔ اب قاضی صاحب کا جواب تو آپ نے سن لیا، ان کی دختر نیک اختر اور ان کے گھر ان کی اہلیہ، ان کا جواب سنیں۔ جب یہ لدا ہوا سامان آپ کی دہلیز پہ پہنچتا ہے تو آپ اپنی بیگم سے مشورہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں بتاؤ مال وصول کر لوں یا نہ کروں؟ بی بی صاحبہ صاحب مکاشفہ تھی، زمین کی جانب سر کیا، پھر اوپر اٹھایا، 3 مرتبہ اٹھانے کے بعد کہنے لگی ہیں قاضی عبید الدین ناگوری، میں پڑھ چکی ہوں تقدیر الہی میں لکھا ہوا ہے، اس مال کا اگر ایک حصہ بھی تو وصول کرے گا نا، ایک حصہ، تو متوکلین کی فہرست میں سے تیرا نام اٹھا دیا جائے گا۔ جس نے منزل پائی بڑی مشکل سے پائی ہے، لیکن ہم آج ان بزرگان دین کی سیرت کو نہیں بیان کرتے، وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کے کلام مجید کے ساتھ ساتھ انہوں نے ربط کیسے رکھا، اپنے عمل کے ذریعے رکھا۔ باتیں کرنی آسان ہوتی ہیں، اللہ اکبر، لم یسرفوا، وہ اسراف سے بھی کام نہیں لیتے، فضول خرچی سے بھی اللہ والے، ولم یقتروا، اور بالکل بخل بھی نہیں کرتے، وکان بین ذالک قواما، ان کا یہ عمل اللہ کو کتنا پسند ہے، قرآن میں بیان کر دیا، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو عبادت میں شریک نہیں کرتے، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، مارتے نہیں۔ ہاں، وہ جان جس کا مارنا حق قرار دیا گیا ہے، ثابت ہو چکا ہے، پھر اس کو چھوڑتے نہیں۔ اللہ والوں کی یہ شان ہے۔ بہت بڑا بادشاہ وقت اورنگزیب عالمگیر نام آپ نے سنا، ایک بزرگ جو لاہور کی دھرتی پہ اب بھی آرام فرما ہیں، حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ، قادری سلسلے کے بزرگ ہیں۔ بادشاہ وقت بہت ساری چیزیں لے کر آپ کے پاس حاضر خدمت ہوا، چونکہ وہ بادشاہ ایسے تھے، اس حدیث پہ عمل کرتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں نعم الامیر علی باب الفقیر وبئس الفقیر علی باب الامیر، کتنا ہی اچھا وہ بادشاہ ہے جو کسی فقیر منش کے دروازے پہ جاتا ہے، اور کتنا برا ہی وہ فقیر ہے جو کسی بادشاہ کے دروازے پہ دھکے کھاتا رہتا ہے۔ میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بادشاہ وقت مال لے کر حاضر خدمت ہوتا ہے، سب سے پہلی اس کی ملاقات دربان سے ہوتی ہے۔ باہر ایک دربان بیٹھا ہوا تھا، اس دربان کے ساتھ مل کر انتظار کرنے کے بعد اندر سے اجازت نامہ آتا ہے۔ جب باریابی ہوتی ہے، بادشاہ وقت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھ کر پہلا سوال تو یہ کرتا ہے
اللہ والوں کو کیا لگے کہ وہ دربان رکھیں، ان کو کیا لگے کہ وہ اپنے دروازے پہ کوئی نگہبان بٹھائیں۔ میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر جواب دیا، فرمایا بس صرف اس لیے کہ شاید کوئی دنیا کا کتا نہ آ جائے۔ اب بادشاہ وقت ہے، اس کے سامنے یہ جملہ بول رہے ہیں۔ اس نے تحفہ نکالا اور پیش کیا، کہا اس کو قبول کرے۔ آپ نے فرمایا میں یہ تحفہ قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ بادشاہوں کا جو مال ہوتا ہے وہ پاک نہیں ہوتا، اس کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے، اور ہم نے اس کی بارگاہ کے سامنے کھڑے ہونا ہوتا ہے۔ ایک مثال تو آپ سن چکے، حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے آپ بالکل پیچھے ہی رکھیں، میں اس کو وصول نہیں کروں گا، ہاں کسی اور فقیر کو دے دیں، کسی اور صوفی کو دے دیں۔ بادشاہ وقت اٹھتا ہے، چل پڑتا ہے، راستے میں ایک بندہ ملا، اس نے کہا فلاں جگہ پر ایک فقیر بیٹھا ہے، اسے دے دے۔ جب اس فقیر کے پاس پہنچا، اسے دیا تو اس نے وصول کر لیا۔ اب بادشاہ وقت دونوں جانب میں پھنس گیا، ایک وصول نہیں کر رہا، مجھے سخت جواب دے رہا ہے، ایک وصول کر رہا ہے، بات ہی کوئی نہیں کر رہا آگے سے۔ وہ پھر پلٹا حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور پوچھا آپ نے قبول نہیں کیا؟ اس نے قبول کر لیا۔ آپ کے قبول نہ کرنے کے اندر کیا حکمت، ان کے قبول کرنے کے اندر کیا حکمت؟ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سن، میری مثال ایک کوزے کی سی ہے جس کے اندر تھوڑا پانی ہوتا ہے، اس کی مثال ایک سمندر کی سی ہے جس کے اندر جو آئے چل جاتا ہے۔ میری مقدار ہی اتنی ہے تو میں اتنی بڑی چیز کیسے وصول کر سکتا ہوں؟ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہوتا ہوا وہاں پہنچا اور جا کر کے جواب پوچھا کہ انہوں نے مجھے یہ جواب دیا ہے۔ اس صوفی اور فقیر نے آگے سے فرمایا یہ تو میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا فن ہے کہ اپنے آپ کو کوزے کے ساتھ مثال دی اور مجھے سمندر بنا دیا، یہ ان کا بڑا فن ہے۔ آل اللہ اپنے دل میں حسد نہیں رکھتے کسی کے بارے میں، اگر کوئی اڑان پہ چلا جاتا ہے۔ نیکی کے بارے میں تو حسد کرنا ہی نہیں چاہیے، رشک کرنا چاہیے کہ کاش اللہ مجھے بھی یہ توفیق دے دے۔ ولا یزنون، اور فرمایا کہ وہ بدکاری بھی نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو ایسا کرتا ہے وہ بڑی سزا پائے گا۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس کا یہ عذاب بڑھا دیا جائے گا، دگنا تگنا کر دیا جائے گا۔ جو کسی کو نہ حق قتل کرے گا، بدکاری کا مرتکب رہے گا اور حرام چیز کھائے پیے گا، اس کا کاروبار کرے گا، قیامت کے دن اس کے لیے یہ عذاب دگنا تگنا کر دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ بندہ ہمیشہ اس عذاب میں ذلت اٹھاتا رہے گا۔ اللہ، مگر من تابا، جس نے سچی توبہ کی، وآمنا، اور ایمان لے آیا، وعمل عملا صالحا، اس نے ایسے اعمال کیے جو نیک اعمال بنتے ہیں، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم، اللہ جل جلالہ اس کے گناہوں کو حسنات، نیکیوں میں بدل دے گا۔ سنیے مسلم شریف کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس کا متن پیش کرنے لگا، بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یؤتی بالرجل یوم القیامت، قیامت کے دن ایک مرد کو لایا جائے گا، فیقال، اسے کہا جائے گا، ایک اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسے ہی کہا جائے گا، اور دوسرا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ فرشتوں سے کہا جائے گا اعرضوا صغائر ذنوبها، اے فرشتوں اس کے جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں نا وہ اس کے سامنے رکھو، وتخبؤ کبائرها، اس کے کبیرہ گناہوں کو ابھی سامنے نہ لاؤ، چھپا لو، فیقال، جب اس کے اعمال اس کے سامنے رکھے جائیں گے اس سے کہا جائے گا اعملت کذا وکذا، کیا تو نے یہ کام کیے تھے؟ وہو یقر، وہ اقرار کرے گا ہاں میں نے یہ کام کیے تھے، ولیس ینکر، انکار نہیں کرے گا، لیکن ہوگا کیا؟ وہو مشفق من الکبائر، بتاتے ہوئے اس کے اوپر کپ کپی تاری ہوگی کہ کہیں میرے کبیرہ گناہ سامنے نہ لا دیے جائیں۔ فیقال،
فرشتوں سے کہا جائے گا اوتوہ مکان کل سیئۃ حسنہ، اس بندے کے ہر برے کام کی جگہ ایک نیکی لے کر کے آ جاؤ۔ یعنی جتنے اس نے برے کام کیے نا، اس کی جگہ ایک ایک نیکی لے کے آ جاؤ۔ جب بندہ یہ کہے گا، یہ دیکھے گا کہ اللہ کی رحمت اتنے عروج پہ ہے، فیقول، وہ کہے گا اے فرشتو ان لی ذنوبا لا اراھا ہا ہنا، میرے تو اور بھی بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو میں یہاں دیکھ نہیں رہا۔ نمبر ایک معنی۔ دوسرا، اس کا معنی یہ ہے، وہ بندہ عرض کرے گا اے فرشتو اس کے علاوہ بڑے بڑے وہ گناہ ہیں جو میں نے دکھائے ہی نہیں ہیں، اس سے بڑے بڑے بھی گناہ ہیں، میں چاہتا ہوں وہ بھی میں دکھا دوں تاکہ ان کی جگہ بھی مجھے نیکیاں مل جائیں۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ضَاحِكًا حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس بندے کی یہ بات سن کر میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے، اس قدر مسکرا دیے کہ آپ کی داڑھی کھلی اور آپ کے دندان مبارک روشن ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ گئے۔ لیکن یہ اس کے لیے ہے جو سچی توبہ کرے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ لیکن یاد رکھیں، بعض اوقات انسان توبہ اپنے اعمال کی وجہ سے کرتا ہے، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو راستہ ایسا مل جاتا ہے جس پہ توبہ بذات خود اس کا استقبال کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ایک بات شروع میں چلائی تھی، یہ سب چیزیں ادب سے ملتی ہیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس راستے میں آنے سے پہلے ایک بہت بڑے پہلوان تھے، اور ان کی پہلوانی کے لیے جتنا انتظام ہوتا تھا کھانے پینے کا، وہ وقت کا بادشاہ کرتا تھا۔ ایک بادشاہ کے پاس یہ رہے۔ ایک دن ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور بادشاہ کو آ کر کے کہنے لگا، یہ جو پہلوان آپ نے پال کے رکھا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کبھی میرے ساتھ اس کی کشتی تو کرائیں۔ بادشاہ وقت اس بندے کے ڈھانچے کو دیکھ کر کہنے لگا ہنس کر، کہاں تو اور کہاں وہ؟ ان کی باڈی دیکھو، ان کا ڈھانچہ دیکھو، ان کا سٹیمنا دیکھو اور اپنا سٹیمنا دیکھو یار، ان کا اور تمہارا کیا مقابلہ ہے؟ کیوں اپنا آپ مروانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں نے کرنی ہے ان سے کشتی۔ بادشاہ وقت نے کہا ٹھیک ہے، وقت اور دن طے کر لیں۔ جب طے ہو گیا وقت اور دن، اور مطلوبہ دن آیا، جنید بغدادی بھی میدان میں، پوری مخلوق جمع کر دی گئی، اور وہ شخص بھی میدان میں جس نے کہا تھا میں کشتی کرنا چاہتا ہوں۔ جب میدان میں اترے، کشتی سے پہلے لوگوں نے جب دیکھا تو شور مچا دیا، یہ شخص تو آج مر جائے گا، کبھی بچے گا ہی نہیں۔ اس نے کیا کیا؟ جنید بغدادی کے کان میں ایک بات کی۔ اس کے بعد کشتی شروع ہو گئی۔ لڑتے لڑتے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے چت لٹا لیا، آپ نیچے اور وہ اوپر۔ بات آئی گئی ہو گئی، دوبارہ کشتی شروع ہوئی، دوبارہ بھی ایسا ہوا، تیسری مرتبہ ہوئی، تیسری مرتبہ بھی ایسا ہوا۔ جب معاملات ختم ہوئے، بادشاہ وقت نے جنید بغدادی کو بلا کر کے پوچھا سچ سچ بتانا، دنیا جہان کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جس کو تو نے کھایا نہ ہو، لیکن آج کیا وجہ ہے؟ میدان کے اندر تم چت لیٹ گئے اور تینوں مرتبہ۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ وقت کو بتایا بات اور تھی بیچ میں۔ جب وہ میرے ساتھ کشتی کرنے لگا تو پہلے اس نے میرے کان میں بات کی، کہا جنید بغدادی ذرا خیال رکھنا، میں سید زادہ ہوں، میرا حسب نسب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ سیدنا جنید بغدادی فرمانے لگے بیچ میں بات یہ تھی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ کشتی لڑنے کے بعد جب رات کو میں سوتا ہوں، خواب کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرماتے ہیں، اور یہ سند ہے، اس کے اندر کوئی شک اور شبے کی بات نہیں۔ حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، لا یتمثل بی الشیطان، اس لیے کہ شیطان میری صورت اور تصویر بن کے نہیں آ سکتا۔ حضور علیہ السلام خواب میں آئے، فرمایا جنید بغدادی تو نے میرے حسب نسب کا اتنا لحاظ رکھا ہے،
جا ہم نے تجھے ولایت کا مقام عطا کر دیا ہے۔ بادشاہ وقت کا اکھاڑا ختم ہوتا ہے اور آپ اپنا نیا سفر شروع کرتے ہیں۔ یہ توبہ کی بات ہے۔ اللہ جل جلالہ جب کسی کو سنبھالتا ہے تو معاملات ایسے بھی سامنے لے آتا ہے۔ حضرت معروف کرخی جو آپ کے رشتے میں ماموں ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، تربیت لیتے ہیں، وقت کے بہت بڑے امام بنتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں جن کی میں صفات بیان کر رہا ہوں ان کا عالم کیا ہے، یہ اپنا آپ چھپا کے رکھتے ہیں۔ دو عالم اور تکڑے قاری، ایک صوفی کا تذکرہ سنا، مقرب بارگاہ الہ کا ذکر سنا، چل پڑے، جا کر مغرب کی نماز ان کے پیچھے ادا کی۔ جب نماز مغرب انہوں نے پڑھائی تو وہ بالکل سادہ قرآن پڑھ رہے تھے، اور یہ دونوں حضرات قرات کے بڑے واقف تھے، ماہر تھے، عالم بھی تھے۔ جب نماز کی تکمیل ہو گئی، یہ دونوں اس درگاہ سے نکلے، باہر جا کر کے کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو کہنے لگے باقی تو ٹھیک ہے لیکن بابے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اتنی سی بات کی، گرمیوں کا موسم تھا، وہاں سے چل کر ساتھ ہی ایک نہر تھی، کپڑے اتارے، نیچے سطر ڈھانپا اور نہر میں اتر گئے۔ جس کنارے کپڑے اتارے اچانک شیر آیا، ان کے کپڑوں کے اوپر بیٹھ گیا۔ اب یہ دونوں حضرات نہر کے اندر نہا رہے ہیں۔ جب نکلنے کا وقت آیا کہ نکلتے ہیں باہر، دیکھا تو شیر نے قبضہ جمایا ہوا ہے پورے لباس کے اوپر۔ پریشان ہو گئے، آتے جاتے لوگوں کو انہوں نے بولا کہ ہم یہ بزرگوں کی درگاہ میں آئے تھے، اب ہمارے ساتھ یہ عالم ہو چکا ہے کہ کپڑے اتارے ہیں نہانے کے لیے گرمی کی وجہ سے، ان کپڑوں کے اوپر شیر بیٹھا ہوا ہے۔ ان بزرگوں نے اتنے میں اپنے مریدوں سے پوچھا، احباب سے، متعلقین سے پوچھا میرے دو مہمان آئے تھے کدھر گئے ہیں؟ کہا وہ نہانے کے لیے گئے ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا وہ نہانے کے لیے گئے ہیں، کپڑے اتارے ہیں، شیر ان کے کپڑوں کے اوپر بیٹھا، وہ تو انتظار کر رہے ہیں کب وہ اٹھے اور ہم باہر نکل کر اپنے کپڑے پہنے درگاہ میں جائیں۔ وہ بزرگ ہمتاً جسم وہاں سے اٹھتے ہیں اور نہر کے کنارے پہنچتے ہیں، شیر کے کان سے پکڑ کر ایک تھپڑ ادھر مارتے ہیں، ایک تھپڑ ادھر مارتے ہیں۔ یہ اظہار ہے اس حدیث کا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ بھی ہر چیز کو اس کے ماتحت کر دیتا ہے۔ ایک تھپڑ ادھر مارا، ایک ادھر مار کر کے کان میں کہا، کئی مرتبہ سمجھایا میرے مہمانوں کو تنگ مت کیا کر، کیوں کیا ہے؟ دم میں لاتا ہوا واپس چلا گیا۔ انہوں نے کپڑے لیے، کپڑے لے کر حضرت کے قدموں میں پڑ گئے، عرض کی ہمیں معاف کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم نے زبانیں درست کی ہیں، میں نے دل درست کر دی ہے۔ نہیں بات کی سمجھ آئی آپ؟ وہ زبان کے چکر میں پڑ رہے ہیں نا کہ بابا قرآن صحیح نہیں پڑھتا، اور بابا جی دل سیدھا کرنے کے چکر میں پڑ گئے کہ پتہ چلے یہ اللہ جل جلالہ کی ذات گرامی ہے، جب اپنے بندے کو اشکارا کرتا ہے تو اس کے لیے مختلف اسباب بنا دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو اللہ کے بندے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ ان کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں پسند فرماتا ہے۔ والذین لا یشہدون الزور، وہ جھوٹی گواہی کے لیے پیش نہیں ہوتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب کسی بےہودہ کام کے قریب سے گزرتے ہیں تو بڑی عزت کے ساتھ اپنا سمیٹ کر وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، جب انہیں ان کے رب کی آیات یاد دلائی جائیں تو ان آیات کے اوپر بہرے اور گونگے پڑھ کر نہیں گرتے، بلکہ اللہ کے کلام کو تن اور ہوش کے ساتھ سنتے ہیں، سننے کے بعد اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں۔ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سواری پہ سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے، اچانک کوئی چیز نکلی اور آپ کی سواری ڈری، دراز گوش بدکا، آپ اس سے گر پڑے۔ جب گرے فوراً کھڑے ہو گئے، آپ کے ساتھ جو احباب تھے وہ عرض کرنے لگے حضرت کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ اور لگتا ہے آپ کو سخت چوٹ لگی ہے، آپ اس وقت کس وہم کی دنیا میں چلے گئے، کس خیال کی دنیا میں چلے گئے؟ آپ نے فرمایا نواں میں خیال ہے، بس صرف یہ سوچ رہا ہوں میرے گرنے کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ اللہ نے میرے گرنے کا ذکر قرآن میں کہاں کیا ہے؟ تو ان کا یہ ربط اور ضبط ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ فرمایا وہ بہرے اور گنگے ہو کر قرآن مجید کی آیات کے اوپر اتر نہیں جاتے اور گر نہیں پڑتے۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا، وہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار
ہمیں تو بخش دے اپنی جانب سے، من ازواجنا ہماری ازواج سے، وذریاتنا ہماری بیویوں سے اور ہماری اولادوں سے، ایسی اولاد بخش اور ایسی بیویاں بخش، قرۃ اعین جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، وجعلنا للمتقین اماما اور تو ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ یہ وہ لوگ ہیں، وہ نفوس قدسیاں ہیں جو اولاد بھی نیک طلب کرتے ہیں اور ان کی ازواج بھی نیک سیرت، پاک سیرت ہوتی ہیں۔ اللہ جل جلالہ ان کے توفیل ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ اس کے بیچ میں اگر کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو تو اپنی جناب سے اس ناچیز کو معافی عطا فرما دے۔ اس مسجد کو، اس کے منتظمین کو، حضرت کو اللہ جل جلالہ اپنی جانب سے بہترین اس کا صلہ عطا کرے، اور آپ جتنی دیر یہاں بیٹھے اللہ جل جلالہ ان لمحات کے ذریعے میری اور آپ کی بخشش فرما دے، کل قیامت کے دن ہمارے لیے آسانیاں مہربانی فرما دے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب